السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم مضمون عیدین کریں گے۔ اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ بقول شاعر: آج عید، کل عید، صبح عید، ہر شام عید، خدا کرے تمہارے لیے اللہ ماں کا ہونا عید۔ دینی اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام نے جہاں عبادات اور بندگی کا تصور دیا، وہاں انسانی فطرت کے پیش نظر تفریح اور خوشی کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ عید روزوں کا مبارک مہینہ بخیر و خوبی گزرنے پر خوشی کا جشن ہے۔ اس عید پر گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق صدقہ فطر غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی مسلمان سحری و افطاری کے خوشگوار نظام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 29ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پر بچے اور بڑے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ مغرب کی طرف نظر جمائے دیکھتے ہیں کہ ہلال عید نظر آ جائے۔ اس روز ہلال اس قدر باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا کار وارد۔ آسمان صاف ہوا اور کسی کی نگاہ ہلال کی چمک سے منور ہو جائے تو کیا کہنے۔ ایک گونج پیدا ہوتی ہے، وہ رہا چاند۔ درخت کی چھوٹی ٹہنی کے ساتھ پتوں کی اوٹ میں ادھر چاند نظر آیا، ادھر نوبت نکارہ بجنے لگ جائے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہنستی ہوئی صبح روز عید آئی ہے، لے کے نئے جذبات سعید آئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے روزہ داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ اس قدر چہل پہل اور گہما گہمی ہوئی جیسے شام کی خاموشی جاگ اٹھی۔ بچوں کے نئے اجلے اور خوبصورت کپڑے دیکھے گئے، لڑکیوں اور عورتوں نے مہندی لگائی۔ رات اسی ذوق و شوق میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گھروں میں سویاں پکیں، کھائی گئیں اور نماز کے لیے مقررہ میدان میں پہنچ گئے۔ مقررہ وقت پر امام صاحب آئے، نماز پڑھائی، خطبہ پڑھا اور دعا کے بعد لوگ آپس میں بغل گیر ہونے گئے اور چلتے گئے۔ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں یعنی غبارے وغیرہ خریدے، گھر پہنچے اور عزیز سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ اسے قرآنی اصطلاح میں عید الاضحیٰ یا عید البقر بھی کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ تو وقت چاشت کو کہتے ہیں، چونکہ اس عید کی نماز چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہوا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے اور اسے مقدس مانتے تھے، جیسے آج بھی ہندو لوگ گائے کی گیت گاتے ہیں، تھکتے نہیں۔ گائے کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ گائے دوسرے جانوروں کی طرح ایک مفید جانور ہے۔ ہاں تو یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیارے نبی تھے۔ ایک رات خواب میں انہیں قربانی کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر قربانی کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر صبح 100 اونٹ قربانی کر دیے۔ تیسری رات سب سے پیاری چیز کی قربانی کا حکم ہوا۔ یہ اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خرد سال اور اکلوتے بچے کی قربانی کی طرف تھا۔ بقول شاعر: بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پیے خوشنودی مولا اس بیٹے کو قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ نے جو حکم دیا آپ کو دیا ہے اس کو پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بقول شاعر: یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹی کی فرما برداری پر خوش ہوئے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھری اور رسی پکڑی اور جنگل میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ رحم نہ آ جائے، چھری اٹھائی اور بچے کے گلے پر رکھ دی۔ اتنے میں آواز آئی، ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ بقول شاعر: مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک رونگٹا کٹنے نہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، آنکھیں کھولیں تو انہوں نے بیٹے کی بجائے مینڈا ذبح پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی علیہ السلام کا احیاء کرتے ہیں۔ اس روز مینڈے بھی ذبح ہوتے ہیں، بکرے بھی، گائیں بھی اور اونٹ بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک چلتا رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ عام غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس عید کی خوشی 3 دن تک متواتر ہوتی ہے اور ہر روز جشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ اس دن بھی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں،
غرض یہ دونوں تہوار محبت، خوشی اور امن کے تہوار ہیں، اور مسلمان ساری دنیا میں شان و شوکت سے ان دونوں تہواروں کو مناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔